السلام علیکم۔ قصہ ڈائری ود کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ قدرت کیسے ایک پل میں کسی ایک واقعے سے انسانی زندگی کی پوری کایا پلٹ دیتی ہے، سوچتا ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے۔ کچھ دہائیاں پیچھے جب میں باہر ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس وطن لوٹا تھا اور نظر ستاروں پر تھی، زندگی میں بہت آگے جانے کا عزم بھی جوان تھا۔ میرے والد پراپرٹی کے کاروبار میں اپنا لوہا منوا چکے تھے، اس لیے ہر طرح کی مالی آسودگی میسر تھی۔ میں نے سوچا جب تک میں اپنا کوئی کاروبار شروع نہیں کرتا، کیوں نہ والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا کے کچھ تجربہ حاصل کیا جائے۔ ان دنوں میرے والد پنجور میں لیے ایک گھر کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پنجور جیسے دور دراز قصبے میں کسی کے کہنے پر ایک گھر خریدا کہ کچھ عرصے بعد اضافی پیسے سے بک جائے گا اور کچھ منافع حاصل ہو جائے گا، پر اسے خریدنا تو ایک طرف، ہر کوئی بغیر دیکھے ہی نہ بول دیتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے اس مکان کی بابت پوچھا تو والد تشویش سے بولے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس علاقے میں اس مکان سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں زبان زد عام ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ گھر سالوں سے ویران پڑا ہے، اب آباد ہونے کے قابل نہیں، اور کوئی کہتا ہے وہ گھر آسیب زدہ ہے اور اسے خریدنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بہت سا سرمایہ اس گھر کی خرید میں جھونک دیا، اب سب ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ والد کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں نے اس مسئلے کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں کچھ دن اگر اس گھر میں جا کے قیام کروں اور وہاں گھر میں رہتے ہوئے اسے بیچنے کی کوشش کروں تو یقیناً جب لوگوں کو وہ گھر آباد نظر آئے گا تو بہت آسانی سے بک جائے گا۔ میں نے والد کو صلاح دی، بہت معقول بات ہے بیٹا، پر سوچتا ہوں اگر وہ گھر واقعی خطرناک ہوا اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو پھر؟ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ والد نے شفقت سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں پڑھا لکھا ہوں، دنیا گھوم چکا ہوں، اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں لوٹ آؤں گا، اور پھر اس گھر کو گرا کر صرف زمین کو بیچ دیں گے، کچھ رقم تو واپس آ ہی جائے گی۔ میں نے والد صاحب کو تسلی دے کر مطمئن کیا اور اگلے ہی روز پنجور کی طرف روانہ ہو گیا۔ دیہی حسن میں ڈوبا ہوا دور دراز ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں زندگی کی مناسب سہولیات موجود تھی، اور آخر تھوڑی ہی تگ و دو سے مجھے میرا مطلوبہ گھر مل گیا۔ ایک رستے کے آخری سرے پر الگ تھلگ یہ گھر دیکھنے میں واقعی ویران اور کچھ اداس سا لگ رہا تھا۔ والد نے رنگ و روغن اور مناسب مرمت کروا دی تھی، پر اس کے ارد گرد جھاڑیاں اور ویرانی بتا رہی تھی کہ شاید گاؤں والوں کی آمد و رفت اس گھر کی طرف بہت محدود ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کا ایک سرسری سا جائزہ لیا۔ 4 کمروں کے سامنے وسیع ہال تھا، دیکھنے میں سب مناسب لگ رہا تھا، اور والد نے مرمت کا کام بھی خوش اسلوبی سے کروا کے اسے رہنے کے قابل بنا دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ لوگ ایسے مناسب اور ہوادار گھر کو خریدنے سے کیوں کترا رہے ہیں۔ سامنے کے بڑے ہال میں 4 بڑے صوفے اور میز پڑی تھی، اور ساتھ ہی باورچی خانہ تھا۔ میں نے وہیں قیام کا فیصلہ کیا اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی خیالوں میں گم رہا اور پھر شام کے سائے پھیلنے لگے۔ آج رات کے لیے کھانا میں ساتھ ہی لایا تھا۔ کھانے کے بعد دن بھر کی ڈرائیونگ سے چور بدن پر نیند طاری ہونے لگی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسی خاموش اور پرسکون جگہ ہے، اور لوگ کسی بھی گھر کو کچھ عرصہ بند دیکھیں تو آسیب زدہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور پھر رات کے کسی پہر ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو میں اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر اس آواز اور احساس سے میں چونک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے ارد گرد پورے گھر میں کوئی دبے قدموں بھاگ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ کوئی بھاگتا ہوا میرے قریب آتا اور میرے کان کے قریب ایک سرد پھونکار سی محسوس ہوتی، جیسے کوئی میرے کان کے قریب پھونک مار کے دور بھاگتا اور ایک چکر کاٹ کے پھر قریب آ کے سرد پھونکار کرتا۔
کچھ دیر تو میں پریشان وہیں سن حالت میں بیٹھا اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اچانک بھاگنے کی آواز میں تیزی آ گئی، جیسے کوئی غصے کی حالت میں پھنکارتا ہوا میرے ارد گرد بھاگ رہا ہو، اور میرے کان میں پڑنے والی تیز پھنکار اس قدر تیز ہو گئی کہ برداشت کرنا مشکل ہوا۔ تو میں نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھتے ہوئے چلا کے کہا، کون ہے یہاں؟ اور پھر میرے سامنے دور گھر کے ایک کونے سے ایک کبیش شکل عورت مجھے اپنی طرف بھاگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لمحے بھر میں وہ میرے چہرے کے قریب آ کے اس زور سے پھنکاری کہ میں چکرا کے گر گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد میرے اوسان بحال ہوئے تو میں آنکھیں ملتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو حیرت سے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں اپنے کمرے میں نہیں، کہیں اور کھڑا تھا۔ ارد گرد بڑے بڑے پتھروں کی دیوار تھی جس پہ کائی جمی ہوئی تھی اور جا بجا جنگلی جھاڑیاں لٹک رہی تھی۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میں کسی پرانے اندھے کنویں کی تہہ میں کھڑا تھا اور اوپر دور کنویں کے منہ سے ہلکا ہلکا آسمان کا ایک ٹکڑا سا نظر آ رہا تھا۔ میں خوف اور حیرانگی سے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ میں کچھ ہی لمحوں میں اپنے کمرے سے اس اندھے کنویں میں کیسے پہنچ گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہمت جمع کر کے مدد کے لیے کچھ آوازیں لگائیں، مگر میری پکار کی باز گشت وہیں کنویں میں بلند ہوتی اور وہیں دفن ہو جاتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مدد کے لیے پکارنا بیکار عمل ہے، کیونکہ وہاں انسان کی موجودگی کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ایسے ہی بے یار و مددگار بے بسی کی حالت میں اس اندھیرے کنویں میں کھڑا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا یہاں سے زندہ بچ کے نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ پھر تھوڑا ادھر ادھر ٹٹولنے کے بعد کنویں کی دیواروں پہ لٹکی جھاڑیوں میں مجھے ایک پرانی کھڑکی کا زنگ آلود سا دروازہ نظر آیا، تو مجھے امید کی کرن سی نظر آئی کہ شاید یہ دروازہ مجھے اوپر زمین تک لے جائے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو کھولنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اسے اپنی ٹانگ کی زوردار ٹھوکروں سے کھولنے کی کوشش کی، اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے وہ دروازہ کھلا اور سامنے سے آنے والی تیز روشنی سے کچھ لمحوں کے لیے میری نظر دھندلا گئی۔ کچھ دیر آنکھیں ملنے کے بعد میں دیکھنے کے قابل ہوا تو حیرت زدہ نظریں لیے ادھر ادھر کا منظر دیکھتا رہ گیا۔ میں اب اس اندھے کنویں میں نہیں بلکہ گھر کے پچھلے حصے میں موجود تھا، جہاں گھر سے ذرا ہٹ کے ایک کونے میں سرونٹ کوارٹر کی طرز پہ 2 کمرے سے بنے تھے۔ میں پہلے گھر کے پچھلے حصے میں نہیں آیا تھا، اس لیے یہ میری نظروں سے اوجھل رہے۔ ایک کمرے سے عجیب سی روشنی کے ساتھ کسی عورت کے رونے کی دبی دبی آواز آ رہی تھی۔ سارا منظر نہایت دہشت ناک تھا، پر اس وقت ہمت کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے کے پاس گیا اور ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ جھانک کے اندر کا منظر دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو ایسا لگا جیسے حیرت اور خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شیطانی شکل والی عورت ایک کونے میں بیٹھی عجیب دہشت ناک آوازیں نکالتی، کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی رونے لگتی۔ میں اس کی دہشت ناک نظروں کی تاب نہ لا سکا اور الٹے قدموں بھاگتا گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں بھاگتا گلی کے آخری سرے پر موجود مسجد کے سامنے جا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد پھر کسی نے اچانک میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور مجھے شفقت بھرے لہجے سے اٹھنے کو بولا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک بزرگ آدمی سامنے بیٹھا فکر مندی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اسی مسجد کا کوئی نمازی تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھا تو اس نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے سارا واقعہ من و ان سنا ڈالا۔ وہ تھوڑی دیر تشویش بھرے لہجے سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا کہ میں پچھلی 3 دہائیوں سے اسی قصبے میں رہ رہا ہوں۔ یہ آسیب زدہ گھر آج سے 25 سال پہلے چودھری شفقت نے بنوایا تھا۔ بہت مالدار آدمی تھا اور اس گھر میں اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت نے پلٹا کھایا۔ کاروبار میں پے در پے نقصان کی وجہ سے چودھری شفقت کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا
اور قرضے میں ایسا ڈوبا کہ اپنے گھر کا سامنے والا بڑا حصہ اپنے ہی کاروباری شریک دوست کو بیچ دیا اور خود اپنی بیٹی کو لے کر پیچھے اس سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہو گیا۔ اپنی بیٹی سے اسے بہت پیار تھا، وہ اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دیتا اور ہمیشہ اپنی بیٹی کو یقین دلاتا کہ دیکھنا ایک دن اسی سرونٹ کوارٹر پہ ہم اپنا ایک شاندار گھر بنائیں گے۔ مگر اس کے کاروباری دوست کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ پورے کے پورے گھر کا مالک بن جائے۔ اسے قطعی یہ منظور نہ تھا کہ گھر کے ایک حصے پہ چودھری شفقت اپنا قبضہ جمائے بیٹھا رہے۔ اس نے چودھری شفقت کو منانے کی بہت کوشش کی کہ وہ مناسب پیسے لے کر یہ جگہ چھوڑ دے، پر چودھری شفقت نے وہ گھر بہت محبت سے بنوایا تھا، اس لیے اب چاہے اس کا سرونٹ کوارٹر ہی صحیح، پر اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اب بھی وہ اپنے اسی گھر میں قیام پذیر ہے، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور پھر ایک دن اسی بات کو لے کر چودھری شفقت اور اس کے دوست کے درمیان تکرار ہوئی جو ہاتھا پائی تک جا پہنچی، اور اس نے دونوں باپ بیٹی کو اسی سرونٹ کوارٹر میں قتل کر دیا، اور پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ چودھری شفقت نے غربت سے تنگ آ کر پہلے اپنی بیٹی کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد ہی اس گھر میں عجیب پراسرار واقعات شروع ہوئے، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی اس قاتل دوست کی لاش بھی اس گھر کے آنگن سے ملی۔ تب سے یہ گھر بند پڑا ہے، اور گاؤں کے چوکیدار نے اکثر رات کو اس گھر کی منڈیر پر ایک عورت کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی چودھری شفقت کی بیٹی کی روح ہے جو اپنے باپ کے گھر کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان دونوں کی موت چونکہ اس سرونٹ کوارٹر میں ہوئی تھی، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اس سرونٹ کوارٹر کو گھر سے علیحدہ کر کے یہ نیت کرو کہ گھر کا یہ حصہ چودھری شفقت اور اس کی بیٹی کے لیے مختص رہے گا اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں کو گھر مل جائے گا اور وہ پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ مجھے اس بزرگ کی بات بہت مناسب لگی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس سرونٹ کوارٹر اور گھر کے درمیان ایک دیوار پہ کام شروع کروا دیا اور پورے سرونٹ کوارٹر کے ارد گرد باڑ لگوا کے اسے نقصان نہ پہنچانے کی نیت کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ 2 دن میں کام مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد بھی میں 3 سے 4 ہفتے اسی گھر میں رہا۔ پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ گھر کو آباد دیکھ کر خریداروں نے بھی دلچسپی لینا شروع کی، اور اب اس گھر کی فروخت کے لیے آسانیاں پیدا ہونا بھی شروع ہوئیں۔